السلام علیکم ایوری ون. آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ جی کے ایس کو ون کرنے کے 5 جو ہمارے سیکرٹ ہیں وہ کیا ہیں. جیسا کہ میں بہت سارے ڈی ایمز مجھے مل رہے تھے کہ کوشچن پوچھ رہے تھے نیو کینڈیڈیٹس کے یہ کیسے ہے وہ کیسے ہے. تو میں نے ایک ایسی ویڈیو بنائی ہے جس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ جی کے ایس کو ون کرنے کے 5 جو سیکرٹس ہیں وہ کیا ہیں، اور ساتھ ساتھ میں نے اسی ویڈیو میں آپ کے بہت سارے کوشچنس کے آنسر بھی ڈال دیے ہیں. تو چلے آئیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے جو ہمارا سیکرٹ ہے وہ یہ کہ لینگویج. اس سال جتنے بھی جی کے اسکالر سلیکٹ ہوئے ہیں ان سب کے پاس آئلٹس تھا. ٹاپک تو نہیں تھا لیکن آئلٹس تھا، اور آئلٹس ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ امبیسی نے انہیں سلیکٹ کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سال سے کورین جو امبیسی ہے اس کی پالیسی بن گئی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ ویزا صرف انہی اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں جن کے پاس آئلٹس ہوتا ہے. اور آئلٹس کی منیمم ریکوائرمنٹس ہمارے پاس 5.5 بینڈس ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ یوٹیوب پہ آپ کو زیادہ تر ویڈیو ملیں گی جن میں لوگ کہیں گے کہ جی کے اسکالرشپ میں آپ کو نہ آئلٹس چاہیے نہ آپ کو ٹاپک چاہیے. تو زیادہ تر عوام انہیں دیکھتی ہے، جب نیو کینڈیڈیٹس دیکھتے ہیں تو وہ زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھی اسکالرشپ ہے جس میں ہمیں آئلٹس بھی نہیں چاہیے، ٹاپک بھی نہیں چاہیے. تو محنت تو بہت کرتے ہیں اپنی اپلیکیشن پہ، اور ان کی اپلیکیشن بہت اچھی ہونے کے باوجود بھی ریجیکٹ ہو جاتی ہے. اور ریجیکٹ ہونے کی سب سے بڑی وجہ لینگویج ہے، کیونکہ امبیسی ان لوگوں کو سلیکٹ اس لیے کرتی ہے کہ انہیں سلیکٹ کرنے کی وجہ امبیسی کی یہ بھی ہے کہ امبیسی چاہتی ہے کہ بعد میں ہمیں کوئی ایشو نہ ہو. ہم ایسے لوگوں کو سلیکٹ کریں جن کے پاس آئلٹس ہو اور ان کا ویزا پروسیس بھی جلدی سے کمپلیٹ ہو جائے. اور یوٹیوب پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جو کہیں گے کہ ہمارا آئلٹس نہیں تھا، ہمارا یہ نہیں تھا، پھر بھی ہمارا ہو گیا. لیکن ایسا نہیں ہے. اب یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ واقعے میں سچ کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے، کیونکہ میں نے اس سال جی کے ایس کے سلیکٹ ہونے والے سبھی اسکالر کو خود پرسنلی کانٹیکٹ کیا اور ان سے پوچھا کہ ان کے پاس آئدر آئلٹس تھا یا نہیں تھا. اور ان میں سب کا ایک ہی جواب تھا کہ اس سال امبیسی کے 7 لوگوں کو انٹرویو کے لیے سلیکٹ کیا تھا اور ان سبھی کے پاس آئلٹس تھا، اور آئلٹس کے کافی اچھے بینڈز تھے. تو اس لیے میں آپ کو ایڈوائس دوں گی کہ جی کے ایس میں اپلائی کرنے سے پہلے یا تو آئلٹس کریں یا ٹاپک کریں. ٹاپک کیونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ مشکل ہے ہمارے لیے. ظاہر سی بات ہے نیو لینگویج سیکھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو ٹاپک تو آپ نہیں کر سکتے، اور ٹاپک کو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ جی کے ایس ہمیں 1 سال کا لینگویج پروگرام جو ہے وہ ویسے ہی پرووائڈ کر رہا ہے. لیکن میری یہ ایڈوائس ہے آپ سے کہ اپلائی کرنے سے پہلے آپ آئلٹس ضرور کریں اور اچھے بینڈز کے ساتھ کریں. یہ آپ کے چانسز بڑھا دیتا ہے. اور جیسا کہ جی کے ایس کی یہ پالیسی آئی ہے، پچھلے سال انہوں نے جب اپنا نوٹس ریلیز کیا تھا جی کے اسکالرشپ کے لیے تو انہوں نے ساتھ میں جو ہے وہ پرائر نوٹس دے دیا تھا، اور اس نوٹس میں انہوں نے کہا تھا کہ نیکسٹ ایئر 2024 میں جس کے پاس آئلٹس ہوگا یا پھر ٹاپک ہوگا یا پھر کوئی بھی انگلش پروفیشنسی کا سرٹیفکیٹ ہوگا تو اس کے 10% چانسز بڑھا دیے جائیں گے سلیکٹ کرنے کے. اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا پوائنٹ آ جاتا ہے کمپلیٹ ڈاکومنٹیشن. یہ ایک بہت ضروری سی بات ہے. کمپلیٹ ڈاکومنٹیشن یہ ہے کہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹس گائیڈ لائنز کے مطابق ہی پریپیئر کرنے ہیں، کوئی بھی چیز مس نہیں کرنی. جیسا کہ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں ٹرو کاپی کا بتایا تھا، وہ سارا پروسیس میری اس ویڈیو پہ پڑا ہوا ہے. میں ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گی، اگر کسی کو نہیں ملا تو وہ ویڈیو دیکھ سکتا ہے جا کے. اب کمپلیٹ ڈاکومنٹیشن میں یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ ٹرو کاپی اسٹیمپ کو مس کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی لائر سے اسٹیمپ لگوا لیں گے یا پھر ہم اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس بھیج دیں گے. تو یہ غلطی کبھی بھی نہ کریں. میں آپ کو ایڈوائس دوں گی کہ ٹرو کاپی اسٹیمپ لگوائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ امبیسی کے پاس ہزاروں کی تعداد میں اپلیکینٹس ہوتے ہیں. اب جب ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں اپلیکینٹس ایسے ہیں جن کی اپلیکیشن بالکل پرفیکٹ ہے اور آپ کی اپلیکیشن ایسی ہے کہ جس میں کوئی ایک آدھی مسٹیک ہے، تو وہ آپ کے اپلیکیشن کو نکال کے باہر پھینک دیں گے. انہیں فرق نہیں پڑے گا کہ آپ کی اپلیکیشن باقی جتنی بھی اچھی ہے، لیکن کیونکہ ان کے پاس باقی جو ہزاروں اپلیکینٹس ہیں ان کی اپلیکیشن بالکل پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہے. تو اس لیے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ کسی بھی لائر کے پاس جانے سے کاپی لگوانے سے بہتر یہی ہے کہ جی کے ایس کی گائیڈ لائن میں صاف صاف الفاظ میں لکھا ہوا کہ جس کے پاس ٹرو کاپی اسٹیمپ نہیں ہوگی اس کے ڈاکومنٹ سلیکٹ نہیں ہوں گے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ ٹرو کاپی اسٹیمپ لگوا لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس بھیج دیں گے، اوریجنل ڈاکومنٹس بھیجنے کے بعد ہم جو ہے وہ نئے ڈاکومنٹس نکلوا لیں گے. تو پاکستان میں نیو ڈاکومنٹس نکلوانا اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ ٹرو کاپی اسٹیمپ سے زیادہ پیسے آپ کے ڈاکومنٹس نکلوانے میں لگ جائیں گے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اپلیکینٹس یونیورسٹی ٹریک کے تھرو اپلائی کر رہے ہیں ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ایک بار یونیورسٹی کی گائیڈ لائنز بھی اچھے سے پڑھ لیں، کیونکہ جی کے ایس جب اپنی گائیڈ لائنز کو جو ہے وہ شو کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہ ہر یونیورسٹی کی گائیڈ لائن کو بھی اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی یونیورسٹی کی گائیڈ لائن اچھے سے پڑھنی ہے، یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ امبیسی ٹریک پہ فوکس کرتے ہیں۔ امبیسی ٹریک میں اب آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ امبیسی ٹریک میں جیسے کہ ایک ریکمنڈیشن لیٹر ہے کہ آپ کو ایک ریکمنڈیشن لیٹر پرووائڈ کرنا ہے، لیکن جب آپ سیول نیشنل یونیورسٹی کی جو ہے وہ گائیڈ لائن کی فائل کھول کے دیکھیں گے تو سیول نیشنل یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹس ہے کہ آپ کے پاس 2 ریکمنڈیشن لیٹر ہونے چاہیے، اور وہ تو ان کے ایڈمیشن کی ریکوائرمنٹ ہے۔ جب تک آپ کے پاس 2 ریکمنڈیشن لیٹرز نہیں ہوں گے سیول نیشنل یونیورسٹی آپ کو انٹر نہیں ہونے دے گی۔ تو اس لیے آپ نے جب بھی اپلائی کرنا ہے یونیورسٹی ٹریک کے تھرو تو آپ نے یونیورسٹی ٹریک کی جو گائیڈ لائنز ہیں وہ اچھے طریقے سے پڑھ لینی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارا آ جاتا ہے پوائنٹ پروفیسر ایکسیپٹنس۔ یہ ہمارا پوائنٹ ان لوگوں کے لیے جو کہ ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ جو انڈر گریجویٹس کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ایکسیپٹنس لیں۔ اب پروفیسر ایکسیپٹنس ہمارے پاس کوئی ایز سچ ریکوائرمنٹس نہیں ہے جی کے ایس کی، آپ کو ایکسیپٹنس نہیں لینی ہوتی، آپ نے بس ڈائریکٹ یونیورسٹی میں اپلائی کر دینا ہوتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں گی یہاں پہ کہ جو کینڈیڈیٹس اپلائی کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ فل کوشش میں ہوتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ سلیکشن ہو جائے، اس لیے وہ سیف سائڈ پہ رہنے کے لیے پروفیسرس کو آلریڈی جو ہے وہ ایکسیپٹنس کے لیے میل بھیج چکے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ بھی یونیورسٹی ٹریک کے تھرو، تو میں آپ کو جو بیسٹ ایڈوائس دوں گی وہ یہ دوں گی کہ آپ دسمبر سے سٹارٹ کر دیں پروفیسرز کو میلز بھیجنا، ٹھیک ہے، ان کو میل بھیجنا شروع کر دیں کہ ہم جو ہے وہ جی کے ایس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں اپنی لیب میں ایکسیپٹ کر لیں۔ اگر وہ آپ کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ایکسیپٹنس لیٹر دے دیتے ہیں، تو آپ اپنی جی کے ایس کی اپلیکیشن کے ساتھ وہ ایکسیپٹنس لیٹر جو ہے وہ لگا کے بھیجیں، اور جب اپنا جو ہے وہ لیٹر آپ لگا کے بھیجیں گے تو یہ آپ کے چانسز کو 10% جو ہے وہ بوسٹ کر دے گا، آپ کے چانسز 10% بڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے، ایکسیپٹ ہونے کے۔ اس کے بعد اگر آپ امبیسی ٹریک کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو امبیسی ٹریک کے لیے آپ کو ایکسیپٹنس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امبیسی ٹریک میں آپ کو 3 آپشنز دیے جاتے ہیں کہ 3 یونیورسٹی سلیکٹ کر لیں۔ اب آپ تینوں پروفیسر کے ساتھ ایکسیپٹنس نہیں نہ مانگ سکتے، اور نہ ہی آپ کو ملے گی، اور نہ ہی آپ جو ہے وہ ایکسیپٹنس لیٹر آپ کسی اور انویلپ میں ڈال دیں اور آپ کا وہ انویلپ کسی اور یونیورسٹی میں چلا جائے، تو اس لیے بہت برا امپریشن پڑتا ہے۔ ایکسیپٹنس لیٹر آپ نے صرف اس کیس میں لینا ہے اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ اسی اسپیسیفک یونیورسٹی میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ یونیورسٹی ٹریک کے اپلیکینٹ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پروفیسر ایکسیپٹنس جب آپ کو مل جائے گی تو آپ نے اپنا ایس او پی اور اسٹڈی پلان جو ہے وہ کسٹمائزڈ بنانا ہے۔ اب کسٹمائز کیسے بنانا ہے کہ پروفیسر ایکسیپٹنس آپ کو مل گئی، آپ اس کی لیب کو وزٹ کریں، دیکھیں اس کی ریسرچ کس چیز پہ ہے، تو آپ نے اپنا اسٹڈی پلان جب لکھنا ہے تو آپ نے اس کی ریسرچ کو اپنے دھیان میں رکھتے ہوئے ویسا ہی اسٹڈی پلان لکھنا ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک پروفیسر ہے جو کام کر رہا ہے اے آئی ربورٹس پہ، ٹھیک ہے، اگر وہ اے آئی ربورٹس پہ کام کر رہا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اپنے اسٹڈی پلان میں زیادہ سے زیادہ اے آئی ربورٹس کو لے کے چلیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ وہاں پہ کسی اور فیلڈ کو لے کے چلیں گے تو آپ کی جب اپلیکیشن یونیورسٹی میں جائے گی، یونیورسٹی اس پروفیسر کو آپ کی اپلیکیشن دے دے گی کہ یہ اپلیکینٹ آپ کی ایکسیپٹنس کے تھرو آیا ہے، آپ اس کی ایک بار اپلیکیشن کو ریویو کر لیں، تو وہ جب آپ کا اسٹڈی پلان پڑھے گا تو وہ اسی وقت ہی آپ کو فوراً ریجیکٹ کر دے گا، وہ کہے گا کہ اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ میری ریسرچ فیلڈ کے مطابق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کسٹمائزڈ ایس او پی بھی اسی طرح سے بنانا ہے۔ باقی میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گی کہ آپ نے ایس او پی اور اسٹڈی پلان کیسے لکھنا ہے امبیسی ٹریک والوں کے لیے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بناؤں تو نیچے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ جو ہمارا آ جاتا ہے وہ ہے ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز۔ ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں، اس میں آپ نے اگر تو جی کے ایس کے لیے ابھی اپلائی نہیں کیا، آپ کے لیے 1 سال پڑا ہے، 2 سال پڑا ہے، تو آپ کے پاس بہت اچھا ٹائم ہے کہ آپ اپنی ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز پہ بہت زیادہ کام کریں۔ لیکن اگر آپ جو ہے وہ نیکسٹ ایئر ہی اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کوشش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز میں کیا آ جاتی ہیں، ہمارے پاس کمیونٹی سروس آ جاتی ہے۔ کمیونٹی سروس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری این جی اوز پاکستان میں کام کر رہی ہیں۔
آپ کسی بھی ایک NGO کے ساتھ جڑ جائیں، ان کے ساتھ تھوڑا عرصہ کام کریں، انہیں کہیں کہ آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ دے دیں، تو وہ آپ کو سرٹیفکیٹ ایزیلی پرووائڈ کر دیں گے کہ ہاں انہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ایوارڈز اور سرٹیفکیٹس، کہ آپ کالج میں یا پھر یونیورسٹی میں کیسے تھے، آپ کو کتنے ایوارڈز ملے، آپ کو کتنے سرٹیفکیٹس ملے، یہ بھی آپ کا بہت زیادہ چانسز بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ جب آپ اپنی یونیورسٹی میں ہوں تو آپ زیادہ سے زیادہ سیمینارز اٹینڈ کریں، زیادہ سے زیادہ کمپٹیشنز میں حصہ لیں تاکہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ GKS کو ایک ایسا اسٹوڈنٹ چاہیے جو کہ آل راؤنڈر ہو، جو کہ پڑھائی میں بھی اچھا ہو اور باقی سب چیزوں میں بھی اچھا ہو۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں آن لائن کورسز۔ اب آن لائن کورسز جو ہیں وہ بے انتہا نیٹ پہ پڑھیں۔ کورسیرا ہمارے پاس ایسی ویب سائٹ ہے جو آن لائن کورسز دیتی ہے۔ اب ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہی نہیں جانتے کہ کورسیرا جو ہے وہ ہمیں فری سرٹیفکیٹ بھی پرووائڈ کرتی ہے۔ فری سرٹیفکیٹ کیسے پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ اپر کورسیرا پہ اگر اپلائی کرتے ہیں کسی کورس کے لیے تو وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ یہ کورس لے لیں، لیکن آپ کو سرٹیفکیٹ کے لیے ہمیں $50 یا $30 پے کرنے پڑیں گے۔ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کورسیرا فری تو نہیں ہے، سبھی کہتے ہیں کورسیرا فری ہے لیکن فری نہیں ہے۔ لیکن کورسیرا فری ہے۔ کورسیرا پہ آپ فائنینشیل ایڈ کے لیے جب اپلائی کرتے ہو تو آپ کی اپلیکیشن 2 سے 3 دن کے بعد اپروو ہو جاتی ہے، اور اپروو ہونے کے بعد یا زیادہ سے زیادہ 1 ویک لیتی ہے۔ اپروو ہونے کے بعد آپ کو فری سرٹیفکیٹ ملتا ہے، اور وہ بھی میں انشاءاللہ بہت جلد ویڈیو بناؤں گی کہ کورسیرا پہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے فائنینشیل ایڈ کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کورسیرا پہ بھی ویڈیو بناؤں تو آپ نیچے کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں، اور کیا کیا چیزیں میں اس میں ایڈ کروں وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ میں اس پہ انشاءاللہ ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گی۔ دوسری بات ہم آ جاتی ہے پبلیکیشنز۔ اب آ جاتی ہیں آپ کی پبلیکیشن کس طرح سے آپ کا ریسرچ پیپر کو پبلش ہوا تو وہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے۔ اب یہ جو پبلیکیشن والا پوائنٹ ہے اس میں انڈر گریجویٹس والوں نے جو ہے وہ زیادہ ٹینشن نہیں لینی کہ پبلیکیشنز اب ہماری تو ہے نہیں، کیونکہ انڈر گریجویٹ میں آپ کی پبلیکیشن ہوتی بھی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کو ریسرچ کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو ماسٹرز اور PhD کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہ نیکسٹ فیب میں آئیں گی GK اسکالرشپ کی سیٹس، ٹھیک ہے؟ اب آپ اگر ماسٹرز یا پھر PhD کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہو تو کوشش کریں کہ آپ کی ایک آدھی پبلیکیشن جو ہے وہ ضرور پبلش ہوئی ہو۔ اب سبھی جانتے ہیں کہ پیپر پبلش کرانا کوئی آسان کام نہیں ہے، پیپر پبلش کروانا بہت ہی ہیکٹک کام ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جب کوئی بیچلرز کر کے یونیورسٹی سے نکلتا ہے تو اس کے پاس اتنا نالج بھی نہیں ہوتا کہ پیپر کیسے پبلش کروانا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک ٹرک بتاؤں گی کہ آپ نے فیس بک پہ جانا ہے، وہاں پہ اسکالرشپ کے بہت سارے پیجز بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ بہت ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ نے کہنا ہے کہ کوئی ہے جو میرے ساتھ کولیب کرنا چاہتا ہے، تو آپ بہت سے لوگ ہوں گے وہاں پہ جن آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو کہ اس وقت کوئی نہ کوئی ریسرچ کر رہے ہوں گے، تو آپ نے ان کے ساتھ کولیب کرنا ہے، اور کولیب کر کے آپ نے کم از کم ایک جو ہے وہ ریسرچ پیپر جو ہے وہ ضرور پبلش کروانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے بہت زیادہ چانسز بڑھا دیتا ہے کہ آپ کو ریسرچ آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر لگتی ہے۔ اب ہمارا لاسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے SOP اور اسٹڈی پلان۔ یہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں، یہ ایسیز ہوتے ہیں جو آپ نے لکھنے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے ان دونوں میں کیا کرنا ہے، میں انشاءاللہ ان دونوں پہ ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بناؤں گی، SOP پہ الگ سے اور اسٹڈی پلان پہ الگ سے، ٹھیک ہے؟ کہ آپ نے کس طرح سے لکھنا ہے سارا۔ لیکن آپ کو میں تھوڑا سا جو ہے وہ اوور ویو دیتی چلوں یہاں پہ کہ آپ نے SOP اور اسٹڈی پلان میں جو چیز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ SOP اور اسٹڈی پلان آپ نے کوشش کرنی کہ کنسائز لکھیں، زیادہ ادھر ادھر کی باتیں نہ لکھیں آپ اس میں۔ اب GKS ہمیں کہتا ہے کہ آپ 3 پیجز کی SOP لکھ سکتے ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 3 پیجز ہر حال میں مسٹ پورے کرنے ہیں۔ جو ہمارے پاس اسکالرشپ کمیٹی ہوتی ہے جو ہماری اپلیکیشنز ریویو کر رہی ہوتی ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے 3 پیجز پڑھے، ٹھیک ہے؟ وہ 3 پیجز آپ کے تبھی پڑھیں گے جب آپ کی جو ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوگا SOP، ٹھیک ہے؟ آپ نے SOP میں اب اگر 1.5 پیج میں آپ کی SOP پوری ہو رہی ہے یا 2 پیجز میں ہو رہی ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ اس میں کر دو، تاکہ اگر آپ نے اس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو 2 پیجز کی بھی SOP ہمارے پاس اوکے ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے SOP کیا کرنی ہے کہ SOP میں آپ نے اسٹوری کی فارم میں لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اسٹوری ٹیلنگ کی ٹائپ میں بتانی تاکہ پڑھنے والا بور نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور اسٹڈی پلان میں آپ کو کیا کیا لکھنا ہے اس پہ بھی میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بناؤں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کیسے لکھنا ہے، اور انشاءاللہ میری وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ کویسچن نہیں رہ جائے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو کوئی بھی کویسچن آپ مزید پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں، میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ آپ کے ہر کویسچن کا جواب دوں۔ آپ
اپنا خیال رکھیے گا اور امید کرتی ہوں کہ آپ اس سال جی کے اسکالرشپ ضرور ون کریں گے۔ اللہ حافظ۔